حضرت مفتی صاحب، حضرت سیدہ شفا کا خاندانی پس منظر، قبیلہ، آبا و اجداد، ولادت، اسم گرامی اور کچھ ابتدائی احوال کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس پروگرام کے ذریعے سے ایک خوبصورت ملاقات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے تو حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قبیلے کی ہم بات کریں تو جیسا آپ نے خود فرمایا کہ ان کا تعلق قبیلہ بنو عدی کے ساتھ ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی قبیلے سے ہیں، اور تقریباً 5ویں پشت میں حضرت شفا بنت عبداللہ کا جو نسب ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ پھر یہ قریش سے ہیں تو اسی طرح پھر 8ویں پشت میں ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ خود تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جا کر مل جاتا ہے۔ کیا بات! تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کے ساتھ اور ایک نسبی تعلق کا جڑ جانا، یہ ایک بڑی انتخاب ربی ہے جو ان کے حصے میں آیا ہے۔ اور اگر میں حصول برکت کے لیے ان کا سلسلہ نسب بھی پڑھ دوں، ارشاد فرمائیے کہ شفا بنت عبداللہ بن عبد شمس بن خلف بن صداد بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی۔ اللہ اللہ۔ تو چونکہ عدی اور مرہ، بالکل، تو وہ دو بھائی ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب مرہ سے آگے چلتا ہے اور ان کا عدی سے چلتا ہے، اور حضرت عمر فاروق کا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیلہ عدی سے ہوئے۔ تو اس اعتبار سے ان کا یہ سب سے پہلا تو جو رشتہ اور نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ نسب کے اعتبار سے ہے، قبیلے کے اعتبار سے ہے، خاندانی اعتبار سے ہے۔ پھر اگر ہم اسی طرح بات کریں، ہم آپ کا نام مبارک ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت شفا، یہ در حقیقت آپ کا وہ لقب مبارک تھا جو معروف ہو گیا۔ کیا بات ہے! اور اصلاً جو آپ کا نام مبارک ہے وہ حضرت لیلہ ہے۔ اچھا۔ اور چونکہ ابھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں، تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ان کو اذن ملا، اور اس اذن کے اندر جو یہ کام سر انجام دیتی تھیں، کچھ نسخوں کے ذریعے سے اور کچھ کلمات خیر کے ذریعے سے دم کر کے، تو وہ اس اعتبار سے جو بہت سوں کو شفا یابی ملتی، تو ان کا نام ہی شفا بنت عبداللہ، یہ نام ہی معروف، کمال ہو گئی۔ تو اور آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام عبداللہ بن عبد شمس ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت ابی وہب ہے، سبحان اللہ، اور وہ قبیلہ بنو مخزوم سے تھیں۔ جی۔ تو اس اعتبار سے آپ کا یہ تو ایک خاندانی پس منظر ہوا۔ اور جہاں تک اس شرف کی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ نسب کا اور قبیلے کا شرف ہونے کے ساتھ ساتھ جو آپ کو صحابیت کا شرف ملا، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ السابقون الاولون میں ہیں، یعنی یہ وہ ہستی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت فرمایا تو یہ ان چند ہستیوں میں ہیں جنہوں نے لمحے بھر کی بھی تاخیر نہیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے شرف صحابیت کو حاصل کر لیا۔ اور شرف صحابیت پر آپ نے بھی ایک خوبصورت بات فرمائی کہ کیا وہ ہستیاں بکمال جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے ایک نظر ہی صحیح حالت ایمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کی، وہ چہرہ مبارک جس کی رب تعالیٰ خود قسمیں اٹھائے والضحیٰ کہہ کر، تو اس چہرہ انور کی زیارت کی۔ مگر کچھ صحابہ وہ بھی تھے کہ جو ظاہر کی آنکھ سے نہ دیکھ پائے، ظاہری بینائی سے محروم ہونے کی وجہ سے، تو اس اعتبار سے علماء کرام نے صحابی کی ڈیفینیشن کے اندر دیکھنے کے علاوہ جس لفظ کو اصلاً شامل کیا ہے وہ صحابی صحبت سے ہے، کہ جسے لمحے بھر کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی، یعنی جو حضور رسالت میں اگر موجود ہوا ہے
بحالت ایمان جی تو وہ بھی صحابی. وہ صحابی ہوئے. سبحان اللہ. اور اس بات کو اگر ہم محبت کے اینگل سے دیکھیں تو گویا کہ جس ہوا اور فضا کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس مہک رہی تھی, سبحان اللہ, جس نے وہیں حضور کی قربت میں بیٹھ کر اسی میں سے سانس لے لیا سبحان ہے اللہ, اور حالت ایمان کو پا لیا, تو وہ صحابی ہوئے. اور یقیناً صحابیت کا شرف اتنا عظیم ہے کہ انبیاء کرام کے بعد کائنات کا سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑا رتبہ یہ شرف صحابیت ہے. اور یہ انتخاب ربی ہے, کیونکہ یہ ان کو اپنے کسی عمل کے نتیجے میں نہیں ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک پایا, اب اتنا عمل تو ان کا ہوا کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا, مگر یہ انتخاب ربی تھا کہ انہیں وہی زمانہ ملا, وہی صحبت ملی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ شفقت فرماتے تھے, اسی طرح صحابیات کے ساتھ بھی شفقت فرماتے, ان کی تربیت فرماتے, ان کو بھی نوازتے, اور ان کو بھی جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا, انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے سے بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو وہ کتابوں پہ موجود ہے, مرقوم ہے. اللہ رب العزت نے ان کو آقا علیہ السلام کی صحبت سے بہت بڑی نعمتوں اور فضل اور کمال سے نوازا.